حاضرین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس آیہ کریمہ کے اندر خلاق کائنات نے اہل اسلام میں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے وعید شدید بیان فرمائی، اور فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، مال جمع کر کے رکھتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب کریم علیہ السلام کو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس ضمن میں چند ایک احادیث مبارکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلی حدیث پاک المعجم الاوسط جلد 2 صفحہ نمبر 161 پر ہے۔ راوی اس کے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ ارأیت ان ادا رجل زکوٰۃ مالہ، آپ کیا فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ادا زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی اس کے مال کا شر جو ہے وہ اس سے دور ہو گیا۔ مال اس کو تکلیف نہیں دے گا، اس کے مال کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی بڑی خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے، زکوٰۃ کے دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ مادیت پرست ذہن ہو گیا ہمارا، مادیت کو ہی دیکھتے ہیں، جو چیز یعنی موجود ہوتی ہے ہم اسی کو دیکھتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ دینے کے نتیجے میں جو رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم دو میں تمہیں دوں گا، اس وعدے پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم جناب زکوٰۃ دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کا جب وقت آئے تو کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے زکوٰۃ دینے سے بچ ہی جائیں، ہم زکوٰۃ نہ دینی پڑے، مختلف ہیلے نکالیں گے، مختلف بہانے ڈھونڈیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے۔ بندہ مومن کو خوش ہونا چاہیے، یہ اپنے مال کا شکر بھی ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے مال عطا فرمایا، یہ اس کے شکرانے کے طور پر میں تیرے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ میں مال اپنا نکال کے اس مال میں سے تیری راہ میں اور تیرے بندوں کو میں دے رہا ہوں، تیرے دین کے غلبے کے لیے میں دے رہا ہوں۔ یہ تو خوشی والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اللہ نے آپ کو دیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ دیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اتنے فیصد جو ہے وہ تمہیں عطا فرماؤں گا، اتنے گنا زیادہ تمہیں عطا فرماؤں گا، اور 700 گنا تک کی بشارت جو ہے نا وہ تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو بتائیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا وعدہ ہو، بندہ مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہ کرے، تو یہ اس کے ایمان کے کمزور ہونے کی پرلے درجے کی جو ہے نا یہ نشانی ہے۔ یعنی کہ اس کا ایمان جو ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنا ضعف آ چکا ہے اس کے ایمان میں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں رہا۔ بتائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دوسری حدیث پاک، اس کے راوی حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حصلوا اموالکم بالزکوٰۃ، فرمایا کہ تم زکوٰۃ کے ذریعے اپنا مال محفوظ کر لو، اپنا مال محفوظ کر لو۔ مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں اپنی امت کو کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال میں نقصان نہیں ہوتا، بلکہ جو تمہارا مال ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دیتے ہو تم اس کی جگہ مزید عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے الفاظ کیا ہیں حدیث پاک کے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بداؤ امرادکم بالصدقۃ، اپنی بیماریوں کا علاج بھی صدقے کے ساتھ کیا کرو، صدقے کے ساتھ اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ یعنی صدقہ دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ آج اس امت کو
آج ان لوگوں کو، آج ہماری قوم کو بیماری کے وقت سب سے پہلے ڈاکٹر ہی نظر آتے ہیں، سب سے پہلے طبیبی نظر آتے ہیں، سب سے پہلے پیناڈول نظر آتی ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان نظر نہیں آتا کہ جناب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر تم مال دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی برکت سے تمہاری بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ ایک حکیم تھے بہت بڑے، وہ بیان کرنے لگے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور بیماری اس کی آخری مرحلے میں پہنچ چکی تھی، یعنی بندے کے لیے جان لیوا مرض تھا۔ اس حکیم نے نبض دیکھی، مزاج پرکھنے کے بعد حکیم نے کہا آپ کس علاقے کے ہیں؟ اس نے بتایا کوئی گاؤں دیہات کا علاقہ، وہاں کا ہوں لیکن رہتا میں شہر میں ہوں۔ اس نے کہا آپ اس طرح کریں، صرف 2 ہفتے آپ چلے جائیں اپنے علاقے میں جہاں سے آپ آئے ہیں، وہاں جا کے رہیں اور وہاں جتنے غریب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقربا ہیں، سب کی مدد کریں۔ بندہ پیسے والا تھا، سب کی مدد کریں اور بس دوائی کوئی نہیں کھانی، واپس آ کے پھر آپ اپنے ٹیسٹ کروا لیں۔ وہ گیا وہاں پہ 2 ہفتے رہا جی بندہ، وہاں جا کے اس نے جتنے بھی رشتہ دار تھے، اس کے غریب تھے، مسکین تھے، کسی سے پوچھا کہ تجھے کون سا کام شروع کروایا جائے؟ اس نے کہا مجھے فلاں کام شروع کروا دیں، ریڑھی لگوا دیں۔ کسی نے کہا کہ میں نہ میرے پاس ہل چلانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، میرے لیے ہل چلانے کا بندوبست کر دیں۔ ہاں جی میرے پاس گائے بکری نہیں ہے، وہ لے کے دے دیں۔ جو جو بندہ مانگتا اس نے ہر ایک کو دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ واپس آیا نا جی، تو ڈاکٹروں نے اس کا مرض دیکھا تو مرض کا نام و نشان کو نہیں، مرض کا نام و نشان کو نہیں۔ وہ جناب پھر آیا، اس نے حکیم صاحب سے پوچھا، وہ ڈاکٹر صاحب سے، حکیم صاحب سے، اس نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہوا؟ دوائی کوئی نہیں کھائی، بیماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے کہا سب سے بڑا علاج ہی بیماری کا یہی ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، تمہارا کوئی بندہ بیمار ہو جائے اس کا علاج جو ہے تم صدقے کے ساتھ کرو۔ تم صدقہ دیتے نہیں تھے، اپنے رشتہ داروں کو کوئی شاید تم پہنچاتے نہیں تھے، تو جب تم وہاں گئے ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اس صدقے کی برکت سے جیسے جیسے وہ صدقہ تم سے لے کر کے جاتے رہے ہیں، ان کی دل کی خوشیاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان خوشیوں کی برکت سے تیری بیماری کو دفع فرما دیا ہے۔ بتائیں، یہ آج کے ہم سوچیں اس بات پر ہم غور کریں کہ کریم آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقے کے ساتھ اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اللہ تبارک و تعالی صدقے کے ذریعے سے تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ جیسے حدیث پاک میں کہ فرمایا آقا علیہ السلام نے صدقہ جو ہے فرمایا کہ یہ آنے والی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، آنے والی تکلیف کو دور کر، جو پہنچ چکی ہے اسے تو بدرجہ اولا دور کرے گا تکلیف کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جتنی بھی مصیبتوں کی، پریشانیوں کی موجیں آتی ہیں تم پر، ہیں جی، اس کا علاج تم دعا کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اور عاجزی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ تم اس کا علاج کرو۔ یعنی ان بیماریوں کو دور کر سکتے ہو تم کس چیز کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کے۔ ہم دعا تب تک نہیں مانگتے جب تک ہمیں کوئی مصیبت نہ آ پڑے۔ مصیبت آ پڑے گی پھر ہمیں نظر آئیں گے، مدرسے میں جائیں بچوں کو لائیں قرآن پڑھ دیں، بچوں کو کہیں دعا کریں، ہمارے علامہ صاحب دعا کر دیں، مفتی صاحب دعا کر دیں، حضرت صاحب ہمارے لیے دعا کریں، پیر صاحب دعا کر، اور یہ باتیں ساری بعد میں کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دعا لازمی کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ صرف مصیبت کا لفظ نہیں فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا امواج البلاء، بلاؤں کی، مصیبتوں کی موجیں، موجوں کی صورت میں بھی مصیبتیں تم پر آئیں گی، جو تم پہلے دعائیں کیا کرتے ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے تمہارے آنے والی مصیبتوں کی موجوں کو دور فرما دے گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جیسے جب تک ہمیں کوئی حکیم طبیب بتا نہ دے تجھے یہ مرض لگ گیا ہے، اب تیرے لیے جناب ورزش کرنا ضروری ہے، تیرے لیے اب دوڑنا ضروری ہے، تب تک ہم بھی نہیں دوڑتے، ہے یا نہیں؟ ہمیں پتہ ہوتا ہے فلاں شے ہمارے لیے نقصان دہ ہے، فلاں شے ہمارے لیے تکلیف دہ ہے، ہم دبا کے کھاتے رہتے ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں اس سے، ہے یا نہیں ایسا؟ جب بیماری جو ہے وہ بالکل اپنے اندر پنجے گاڑ چکی ہوتی ہے، معدے کو برباد کر چکی ہوتی ہے، بیماری جو ہے وہ نکلنے میں اس کے مہینوں نہیں سالوں دوائی کھانی پڑتی ہے، تب جا کے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، او یہ تو نقصان ہو گیا جی، اب جناب پھر دوا کھائیں گے، اب
بھاگیں گے دوڑیں گے سارا کچھ کریں گے، اگر یہی جو ہے ہم پرہیز والا معاملہ رکھے پہلے ہیں، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب تک مصیبت آ نہ جائے ہم دعا نہیں کرتے، جب تک میرے آقا علیہ السلام شاہ فرماتے تم پہلے دعا کیا کرو، ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ پتہ ہے کتنی بڑی بات ہے۔ آج کیا ہم دعا جو ہے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن بندے کا ہتھیار ہے۔ مومن تو ہم وقت دعا کرتے رہتا ہے، مومن جو ہے وہ بغیر ہتھیار کے ہوتا ہی کو نہیں۔ کون سا مومن ہے جو بغیر ہتھیار کے ہو؟ تو اس طرح یہ دعا جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے ہتھیار ہے، تو بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ دعا مانگتا رہے، کوئی بھی دن رات اس کا ایسا نہ ہو کہ جس میں دعا نہ مانگے اللہ تبارک و تعالی سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شریف دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، اور خطبہ میں آقا علیہ السلام نے یہ قسم ارشاد فرمائی، والذی نفسی بیدہ ثلاث مرات، آقا علیہ السلام نے یہ قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ قسم 3 بار ارشاد فرمائی۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اور 3 بار قسم ارشاد فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ سر مبارک نیچے جھکا لیا اس طرح کر کے۔ حضور نے سر جھکایا، صحابہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ سارے صحابہ نے سر جھکا لیے، سر جھکانے کے بعد سارے زور زور سے رونے لگے، مسجد نبوی گونجنے لگی ان کے رونے کی وجہ سے، اتنا رو رہے تھے زور زور سے۔ تو کہتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہتے ہیں کہ ہر بندہ رو رہا تھا، لا ندری علی ماذا حلفا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام نے کس بات پر قسم کھائی ہے، ہماری سمجھ سے باہر بات تھی۔ تو کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے پھر اپنا سر مبارکہ اوپر کیا، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کے چہرہ مبارکہ کو، فی وجہ البشرا، آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر خوشی کے اثرات تھے، حضور کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ پھر فکانت احب الینا من حمر النعم، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر جو ہم نے یہ خوشی دیکھی نا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حضور کی یہ خوشی جو ہے، عرب کے مہنگے ترین اور قیمتی ترین اونٹ جو سرخ رنگ کے اونٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ اونٹ ملے تو ہمیں اتنی خوشی نہ ہو جتنی آقا علیہ السلام کے چہرے پر ہم نے خوشی دیکھ کے ہمیں خوشی ہوئی، ہمیں خوشی ہوئی نا، واہ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ کہتے ہیں ورنہ پوری مسجد جو ہے وہ رو رہی تھی، سارے صحابہ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، ما من عبد، یہ آقا علیہ السلام جنت جانے کا نسخہ تعلیم فرما رہے ہیں، جنت جانے کا نسخہ حضور دے رہے ہیں۔ بندہ مومن جنت کیسے جا سکتا ہے؟ وہ اعمال کون سے ہیں جن کی وجہ سے بندہ مومن جو ہے اس کو جناب جنت جانے کا اعلان ہوگا اس کے لیے کہ آ جا، جنت کا دروازہ کھلا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من عبد یصلی الصلوات الخمسہ، میرا جو امتی 5 نمازیں پڑھے، کتنی نمازیں پڑھے؟ 5 نمازیں پڑھے، ویصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، ویخرج الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، ویجتنب الکبائر السبع، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اور 7 کبیرہ گناہ جو ہیں، بڑے گناہ، ان سے بچے۔ دیکھیں نا جی، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گیا، ارکان اسلام سے بیان ہو رہا ہے نا، ارکان اسلام جو ہیں انہی چیزوں کو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ یہ کام کرے، نمازیں 5 پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، 7 کبیرہ گناہ جو ہیں ان سے بچے، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام کر لے وہ، پھر کیا ہوگا، اس کے لیے انعام کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے الا فتحت له ابواب الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، 8 دروازے جنت کے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ فقیل له، پھر کہا جاتا ہے، ادخل بسلام، جس دروازے سے تیرا دل چاہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا۔ اتنا بڑا انعام خلاق کائنات کی طرف سے اس بندے کے لیے جو بندہ نیک اعمال بجا لائے، نماز پڑھے،
روزہ رکھے اور جناب زکوٰۃ ادا کرے، اور چوتھا کام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فتحت لہو ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وکیلا، اسے کہا جاتا ہے ادخل بسلام، جنت میں داخل ہو جا، اور وہ بھی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جا۔ اندازہ کریں، جنت بھی سلامتی کا گھر، اور بندہ مومن جو نیک اعمال بجا لانے والا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کو جنت میں اسی طرح داخل کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو آج ہم میں سے ہر ایک بندے پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، ہیلے بہانے نہ بنائیں، ہیلے بہانے نہ بنائیں۔ ہیلے بہانے بنائیں گے ہم دنیا میں تو بچ سکتے ہیں، قیامت والے دن بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔